الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على أهلها أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا بما كنتم تعملون اللهم صل على محمد وآل محمد. بلندر سلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. میں نے آپ کے سامنے 20واں پارہ سورہ نمل کی ایک سورت ہے جس سورت کا نام سورہ نمل ہے. سورہ نمل کی 89 نمبر آیت میں نے تلاوت کی. بسم اللہ. کہ پورے قرآن میں بالکل ایک ہی آیت ہے. بسم اللہ. پورے قرآن اس طرز کی کوئی دوسری آیت ہے ہی نہیں. سارا کمال سمیٹ کر اللہ نے اسی آیت میں رکھا. مطالعہ ہے قرآن پاک کا اور اس طرز کی کوئی دوسری آیت ہے. اس آیت کریمہ میں خلاق دو عالم ارشاد فرما ہے. دیکھیں اب میں ایک ایک لفظ پہ بحث کروں گا. وہ بحث آپ کے سامنے. خالق فرما رہا ہے ومن جاء. وا کے معنی اور جس کے اور ختم نہ ہو اسے اللہ کہتا ہے. سبحان اللہ. اور اس پر بھی لمبی بحث. وا کے معنی اور خالق اور کہہ کے یقین کرے جہاں اور باتیں کرتا ہے نا آسمانوں کی تو اور کہتا ہے. جب 14 کی بات کرتا ہے پھر اور نہیں. واقع مانے اور ومن من مانے انسان آدمی. من کی کئی قسمیں میں نہیں جانا چاہتا. من کے معنی صاحب شعور, من کے معنی صاحب عقل, من کے معنی صاحب عرفان. خوش ہو جائے. من اور ماں میں فرق یہ ہے کہ من زویل کول کے لیے آتی ہے اور ماں زویل کول غیر زویل دونوں کے لیے آتی ہے. ماں اور من میں فرق ہے. من کہتے ہیں صاحبان عرفان. اللہ اگر آپ خوش ہو جائیں تو میں لفظ کہوں. من صاحب عرفان کو کہتے ہیں. اللہ کے من کو علی کہتے ہیں. آپ صاحبان علم بھی ہیں ماشاءاللہ اور پھر پڑھے لکھے ملک میں بھی ہیں اور پڑھے لکھے حضرات تشریف رکھتے ہیں. اللہ فرما رہا ہے من. من مانے جو. جو اے اللہ تو یہ کیوں کہہ رہا ہے من. من مانے جو. اے اللہ تو کیوں کہہ رہا ہے من جو. اور خطاب تو کر رہا ہے پورے عالمین کے لیے اور کہتا ہے جو. فوراً توحید کا جواب آتا ہے جو میں نہیں کہہ رہا. غدیر پہ بھی تو یہی من کہا گیا. غدیر میں کیا کہا تھا؟
मन कुन तो मौला, जिन जिन का मैं मौला। सुभान अल्लाह। मैं कहूँगा मौला सारे तो तेरे अपने बैठे हुए हैं, सुभान अल्लाह। आगे तो सारे सहाबी हैं, दो दो क्यों कहता है? सुभान अल्लाह। क्या बात है। मन, अब यहाँ लवही मन लगा के कह रहा है, मन जा, जो भी आए, जा के माने आना, जा यजियो आना आए। लेकिन जब जा के बाद हर्फ बे लग जाए ना, बे, तो वो आने के माने में नहीं होता, वो लाने के माने में। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कैसी रफ से लगा, जब तक बे ना है उस तक कोई आता मन, बड़ी आप खुश हो जाएंगे। मन जा, जो भी आए नहीं, अब आगे बे आएगा, बिल हसना, हसना कहते हैं नेकी, नेकी, हसना वाहिद की लफ्ज है, जो जा बिल हसना, जो इस दुनिया से उस दुनिया में एक नेकी लेके, सुभान अल्लाह। नेकियां नहीं, सुभान अल्लाह। अल्लाह क्या फरमा रहे, हसना, सही हसना वाहिद की लफ्ज है कि कोई एक नेकी लेके आए, एक, ज्यादा नेकी करोड़ों नेकी है, दीन शरीयत में हजारों नेकी है, करोड़ों मैं कह रहा हूँ नेकी है। अल्लाह कहता है नहीं, करोड़ों की हमें जरूरत नहीं। एक नेकी लेके आए, एक नेकी लेके आए तो उसका क्या होगा, उसका इनाम ये होगा, फलहू खैरुम मिन्हा, उसकी बाकी जितनी नेकी होंगी हम कबूल कर। बयान हो रहा है, सुभान अल्लाह। जो भी कोई एक नेकी लेके आए, एक, फलहू खैरुम मिन्हा, बाकी जितनी नेकियां होंगी उनको हम कबूल करना। ये ऐलान हो गया जनाब, खालिद की तरफ से वादा भी हो गया, ऐलान भी हो गया, उसकी सारी नेकियां हम कबूल कर लेंगे। इसके बाद फरमाता है वहुम मिन फाज़ाइन यौमइज़िन आमिनून, और दूसरा इनाम ये होगा जो एक नेकी लेके आएगा। जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अमल होता है सारे नहीं ले जाएंगे, जो ले जाएंगे। सरकार तमाम ने ले जाना होगा, ईमान की राशि ना होती। क्या बात है, क्या बात है। जो लेके जाएगा, एक तो इनाम उनके लिए ये होगा कि उस एक नेकी की वजह से सारी नेकियां काबिल कबूल। ये आपको तर्जुमे में नहीं मिलेगा, तर्जुमे में ये नहीं है, नहीं है सर। 20वां पारा सूरह नमल, ठीक है। अच्छा, एक जुमला में जब दरमियान से कह के आपकी तवज्जो हो गई। अल्लाह सूरह नमल कहते हैं चिमटी को, ये तूने नमल, ये चिमटी नाम क्यों रखा? इतनी सी छोटी सा कीड़ा है, उसके नाम पे सूरत का नाम रख दिया। लगता है शायद चिमटे ने कोई ऐसा नेक काम किया। आगा जी कोई नेक काम किया। अभी हयात और हयावान दुमैरी साहब की दो इतनी बड़ी मोटी जल्दियां मैंने मंगवाई अभी, उसमें इससे नमल का बड़ा जिक्र है सरकार अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के हवाले से। अल्लामा दुमैरी ने पहली जिल्द, वो फरमाते हैं कि मेरे इमाम ने फरमाया, लोगों ये जो छोटी सी चिमटी है तो छोटी सी, तुम्हें बेदरेक तुम उनको पाँव में रोंद भी देते हो, लेकिन अल्लाह ने इस चिमटी को तुमसे ज्यादा इल्म दिया। और दुमैरी भी लिखते दिया है, इल्म दिया है। उन्होंने कहा हमारा कैसे? फरमाया ये चिमटी बारिश के आने से पहले बारिश मालूम कर ली। इसे पता लग जाता है कि बारिश आने वाली है। उन्होंने कहा हमारा कैसे हमें मालूम? सरकार ने फरमाया अगर ये चिमटियाँ इंतहाई बादल और काले बादल हों और तुम्हें यकीन हो कि बारिश आने वाली है,
اس وقت دیکھنا اگر یہ چیمٹیاں اطمینان سے باہر پھر رہی ہیں سمجھ لینا بارش سبحان اللہ واجب واجب سبحان اللہ واجب سبحان اللہ بارش نہیں ہوگی اگر مطلب بالکل صاف ہو اور یہ بے چینی سے اپنے سوراخوں میں بھاگ رہی ہوں سمجھ لو بارش آنے والی سبحان اللہ کیونکہ اللہ نے ان کو یہ بارش کے آنے سے پہلے کا علم دے دیا کیونکہ ایک قطرہ بارش کا گرے تو اس کی موت واقع ہو جائے ایک ہی قطرہ اس کے لیے کافی ہے زندگی ختم ہو جائے گی اس کی اللہ نے ان کی نسلوں کو قائم رکھنے کے لیے علم عطا کرنا سبحان اللہ واجب اب دوسرا یہ سرکار نے فرمایا کہ یہ جو چیمٹی جناب امیر المومنین نے فرمایا دیکھو لوگوں یہ چیمٹیاں ایک گندم کا ایک دانہ ان کا میدہ نہیں ہوتا یہ جو ہمارا میدہ ہے ہر شاید حسن ان کا میدہ نہیں ہے یہ دانہ چاٹتی ہے اور دانے کی خوشبو سے زندہ رہتی ہے خوشبو بھی زندگی ہے توڑتی ہے خوشبو سے ایک دانہ ان کی پوری فیملی کا ایک سال کی خوراک ہے یہ گندم کا جو دانہ لے جاتی ہے سرکار امیر المومنین نے فرمایا یہ جو چیمٹیاں ہوتی ہیں یہ خود اپنی خوراک یا دانہ تلاش نہیں کرتی اور غور فرمائے ان کے لیے سردار اللہ نے بنائے وہ سردار جا کے خوراک تلاش کر کے ان کے پاس اپنی قوم سے کہتا ہے آؤ میں نے خوراک تلاش کر لی ہے تمہیں اس منزل تک میں پہنچاؤں سبحان اللہ واجب جیو 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 سبحان اللہ واجب ان تک منزل تک پہنچانے کے لیے کیا کرتا ہے اپنے منہ سے کچھ خوشبو اور لعاب نکال کے ان کے وہ جہان کے گھر ہوتے ہیں وہاں سے لے کے منزل تک آپ سمجھنا آپ نے ہے ایک صراط مستقیم بنا سردار ایک صراط مستقیم بنا دیتا جناب امیر فرماتے اور وہ چیمٹیاں ایک ہی راستے سے جاتی ہیں ایک سے آتی ہیں آپ نے دیکھا آنا جانا ایک راستے اب آپ یہ ایک تجربہ کریں جیسے چیمٹیاں بھاگتی جا رہی ہیں آ رہی ہیں جا رہی ہیں آ رہی ہیں جا رہی ہیں تو یوں کریں کہ راستے کو ایسے مٹا دیں اب سمجھا ایسے مٹا دینا وہ جہاں لعاب اور خوشبو لگی ہوئی تھی وہاں سے جب وہ مٹ جائے گی نا تو راہ گم ہو جائے گی جو بھی چیمٹی آئے گی جہاں سے راہ گم ہوئی ہے وہی کھڑی ہو جائے گی قوم سے کہے گی راہ گم ہو گئی ہے آگے نہ بڑھو کہیں گمراہ نہ ہو گم ہو گئی ہے تو وہ قوم وہی کھڑی ہو جاتی ہے سردار کو پتہ لگتا ہے کہ قوم گمراہ ہو گئی ہے اور منزل تک نہیں پہنچ رہی پھر وہ آتا ہے جہاں سے وہ راہ گم ہوئی ہے لعاب اور خوشبو لگا کے صراط مستقیم کو برابر کر دیا کے رہنما ہے صراط مستقیم کون ہے یہ جو ہوتی ہے چیمٹی یہ ایک دانہ اچھا دانے کی نشانی حیات کیا ہے ہاں کیا ثابت ہوتا ہے ثابت اچھا ٹھیک ہے اسی لیے اللہ نے چیمٹی کو پھر ایک علم دیا کیونکہ ان کے جو سوراخ ہوتے ہیں یہ مٹی کے اندر ہوتے ہیں اور وہاں تھوڑی تھوڑی نمی بھی ہوتی ہے
اگر ایک دانہ لے جاتی ہے نا سال کے خوراک کے لیے رزق ہے پورے سال کا، اگر وہاں نمی پہ مٹی نمدار مٹی پہ دانہ رکھا جائے تو وہ اگاتا ہے۔ بے شک بے شک خالق نے اسے علم دیا ہے کہ جو ہی یہ دانہ لے کے جاتی ہے نا اندر اسے جا کے 2 حصے کر دے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے دانے کی جو زندگی ہے نشانی حیات ہے وہ ہے اگر اسے مٹی میں ڈالیں اوپر پانی ڈالیں اگر یہ اگ آئے واہ واہ اگنا اس کی حیات کی دریا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں یہ سیٹے میں اللہ نے خالق نے یہ گندم کا جو اوپر سنبل ہوتا ہے نا سیٹا ایسا بنایا ہے۔ اس کا پورے قرآن میں ذکر ہے سنبل کا۔ اب جب آپ دانے بناتے ابھی کاٹیں گے گندم کاٹ کے ان کو دانے بنائیں گے، دانے نکال کے اور گھڑولوں میں یا کہیں بھی رکھیں سال کے بعد انہیں کیڑا لگ جاتا ہے، کیڑا لگتا ہے نا۔ اب دیکھیں دوائیں بنی ہیں وہ لگاتے ہیں اور پھر وہ ذمہ دار ہوتا ہے تو اس میں رکھتے ہیں تو کچھ بچاؤ ہوتا ہے۔ یہی واقعہ قرآن میں سورہ یوسف میں موجود ہے۔ جب جناب یوسف علیہ السلام بادشاہ مصر بنے نا وزیر خوراک کو سب سے پہلے بلایا، بلا کے فرمایا کہ قحط پڑنے والا ہے گندم کا ذخیرہ کر لو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ان کے وزیر نے کہا صحیح قحط کتنا پڑے گا؟ سرکار نے فرمایا 7 سال۔ اس نے کہا 7 سال تک تو یہ گندم چلے گی نہیں، ان میں کیڑا لگ جائے گا تو قوم تو مر جائے گی، بارش دوسری ہوگی نہیں، وہاں تو تھا بارش کا سلسلہ اور کوئی شاید پیدا نہیں ہوگی، آدمی ہماری قوم تو ساری مر جائے گی۔ اس کے آگے فرماتے ہیں میں نبی ہوں، اللہ نے مجھے تدارک بھی بتا دیا۔ سبحان اللہ۔ قرآن کہتا ہے اب جناب یوسف نے فرمایا فما حسدتم فذروہ فی سنبلہ، جب تم گندم کاٹو تو دانوں کو سٹوں کے اندر رہنے دو۔ سبحان اللہ۔ 7 سال تک کیڑا نہیں لگے نہیں لگے۔ سبحان اللہ۔ یا حیدری سنبل کہتے ہیں سٹے، سٹا آپ ہی بولتے ہیں، سٹے کے اندر رہنے دو، کیا بات اس میں کیڑا نہیں لگے گا۔ اگر آپ نے اخباروں پہ نظر ہے آپ کے آج سے 15-20 سال پہلے احرام مصر کھودے گئے بنانے کے لیے، اخباروں میں بھی آئے، اور ان میں سے یہی ان کے آئرے جو نیچے تھے اس کے اندر زمین میں دفن یہ گندم کے سٹے نکلے، اخباروں میں بھی آئے اور ان میں دانے تھے، اور 4000 سال وہ دفن رہے سنبل میں مگر کیڑا نہیں لگا۔ سبحان اللہ۔ اب انہوں نے جب نکالا تو 4000 سال کے بعد انہوں نے کہا دیکھے چیک کیا تو وہ گئے، انہیں کیڑا نہیں لگا، لیکن شرط کیا تھی کس میں رہے؟ سنبل میں۔ اگر آپ خوش ہو جائے تو میں آپ کو اس جسم کا سنبل ہے محبت اہل بیت۔ اگر محبت اہل بیت کے سنبل میں یہ جسم رہے لیکن محبت اہل بیت کے سنبل میں رہے، لاکھوں سال بھی رہے کیڑا بجائے خود کفن بھی میلا نہیں ہوگا۔ بہت ساری ہزاروں کے حساب سے تصویریں لاہور میں ان کو تقسیم کیا، اور جناب جابر بن عبداللہ انصاری، جناب حذیفہ یمانی، ان کی تصویریں میرے پاس ہیں جب ان کو بغداد سے مدائن میں سرکار سلمان فارسی کا دفن کیا نکالے گئے۔ 1200 سال کے بعد جب قبریں کھودی تو ان کی داڑھی پہ مہندی ایسی لگی ہوئی تھی جیسے آج لگی، آنکھوں کی چمک باقی تھی، ہوتے ہوئے کدال لگا جناب جابر کے ایک انگوٹھے پر تھوڑا سا تازہ خون بہنا شروع یہاں مجھے حق بنتا ہے جن کے غلام ایسے ہوں ان کا امام کیسے اب جناب وہی سورہ نمل میں ارشاد ہوگا۔ اب آپ میرے ساتھ توجہ ہو جائے، من جاء
بالحسنہ، جو بھی اس دنیا سے، ابھی بحث کرتے ہیں سرکار آپ کے سامنے، اس دنیا سے اس دنیا میں ایک نیکی لے کے، نیکیاں نہیں، کتنی سہولت ہوگی، سہولت ہے یا نہیں؟ سہولت ہے جی، ایک نیکی، اللہ کو حسنہ واحد کی لفظ ہے، ایک نیکی لے کے آئے، فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا، اس کی ساری نیکی ہم قبول کریں، وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ۔ نمبر 2، قیامت والے دن فضا کہتے ہیں خوف کو، وَهُمْ، وہ جو نیکی لے کے آئے گا، یومئذ قیامت والے دن، من فزعٍ، وہ جو خوف ہوگا، آمنون، اس خوف میں امن میں ہوں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ خود کہتا ہے امن ہوگا ان کے لیے، کوئی خوف نہیں ہوگا۔ اور دو ہمارے لیے، ایک تو ایک نیکی، باقی نیکیاں قابل قبول، اور قیامت والے دن خوف نہیں ہو۔ اب آپ میرے بھائی ہیں، میں آپ کے قدموں کی خاک ہوں، آپ اب ڈھونڈ لیتے ہیں وہ ایک نیکی ہے کیا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، لڑائی جھگڑا ہے تو پھر نہیں ڈھونڈی جائے، لاہور میں نہیں ڈھونڈی گئی، کیا کروں؟ اگر ڈھونڈ کے میں دیتا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ ہو جائیں، ہم مل کے ساری نیکی ہمارے سامنے ہے، مل کے ڈھونڈتے ہیں وہ ایک نیکی کیا ہے، ڈھونڈے۔ اب جناب ہم سرکار دو عالم کے دین اور شریعت کو دیکھتے 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 ایک حدیث ملی کہ سب سے بڑی عبادت کو نماز کہتے ہیں، غور کرائے، آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ایک نیکی نماز ہے، لڑنا نہیں میرے بھائی، جھگڑنا نہیں، دلیل سے بات ہو رہی، ایک نیکی ہے نماز۔ اگر ایک نیکی نماز ہوتی، غور فرمائے سے لڑنا نہیں خدا کے واسطے، اگر ایک نیکی نماز ہوتی تو برابر کا روزہ واجب نہ ہوتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہی سمجھ ہے، نماز روزہ برابر کا فروض ہے یا نہیں، برابر کا واجب ہے یا نہیں؟ کیا مطلب ہے، کیوں برابر کا واجب کیوں کیا؟ جو کمی رہ گئی تھی نماز کی، روزے نے پوری، سبحان اللہ، سبحان اللہ، رہ گئی تھی وہ نمازیں پوری کی۔ اسی طرح آگے کیا ہے، نماز روزہ، آگے حج، جو روزے میں کمی تھی حج نے پوری کی، حج میں کمی تھی جہاد نے پوری کی۔ یہ فروعات کا پے در پے برابر کا واجب ہونا دلیل ہے، یہ ایک نیکی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہونا آپ کی اپنی جگہ، دلیل کے ساتھ بات ہوگی، اور اس سے ساری نیکیاں قبول ہو جائیں گی۔ فرمائے نماز پڑھنے سے روزہ قبول ہوتا ہے، روزہ رکھنے سے حج قبول ہوتا ہے، پہلے سوچ لے پھر فرمایا اس کی باقی جتنی نیکیاں ہم قبول کر لیں، معلوم ہوگا وہ نماز نہیں، روزہ نہیں، ایک نیکی۔ اب حضور سے پوچھا گیا مولا وہ ایک نیکی کیا ہے؟ فرمایا نماز روزہ نہیں، اب سبل کے سننے تو ایک نیکی ولایت علی ہے۔ کتنی اچھی بات فرمائی، حب علی کے لیے ذکر علی عبادت، بہت بڑی عبادت ہے، اس لیے حسنہ ایک لفظ ہے، واحد کی لفظ ہے۔ آپ روز دعا مانگتے ہیں نماز میں، ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، اے اللہ دنیا میں بھی یہی حسنہ عطا کر، آخرت میں بھی یہی حسنہ عطا کر۔ آخرت میں نمازیں نہیں ہوں گی، روزے نہیں ہوں گے، نمازیں ہوں گی قیامت نہیں ہوں گی، وہ تو دارالعمل نہیں ہے، دارالجزا ہے، وہاں تو جزا ملے گی، نمازیں نہیں ہوں گی۔ آپ دعا تو یہی مانگ رہے ہیں،
यही हमें नेकी वहाँ भी अदा कर। सुभान अल्लाह फिर मानो ना हसना दुनिया की नमाज नहीं, सुभान अल्लाह हसना की विलायत है अली इब्न अबी तालिब। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह उल्ले बात नाराए सुभान अल्लाह और विलायत मिल ही नहीं सकती जब तक कि उस दिल में हुब्बे अली खुदा की कसम बेशक नहीं मिल सकती। हुब्बे अली बेशक समझ आ गई मेरे भाई। अब हसना से मुराद रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरत हसना वक़िना अज़ाबन्नार। ये क्यों कहा? साथ ही और मुझे जहन्नम की आग से हमें बचा। क्या मतलब हुआ? अगर ये हसना नहीं तो जहन्नम का अज़ाब है। अगर ये नहीं तो जहन्नम का अज़ाब, ये है तो अज़ाब खत्म खत्म हो वक़िना अज़ाबन्नार। अच्छा चलो आपको हजारों हदीसें याद हैं। ऐ अली अगर सारी दुनिया तेरी मोहब्बत पे जमा हो जाती अल्लाह जहन्नम से सुभान अल्लाह नाराए हैदरी अच्छी लगी सरकार अमीरुल मोमिनीन आते हैं और हजारों दफा आपने बातें सुना। सरकार ने फरमाया या अली अगर एक शख्स ओहद के पहाड़ जितना सोना राह खुदा में दे, ओहद का पहाड़ तोले स्वाशे नहीं, ओहद के पहाड़ जितना सोना राह खुदा में दे, ये है यानी हदीस। बेशक बेशक है और इतनी नमाजें पढ़े कि उसका पेट एक कमर उसकी झुक जाए, और इतनी रोजे रखे कि पेट कमर से लग जाए। बेशक अल्लाह से गौर फरमाए। बिस्मिल्लाह सफा और मरवा शायरुल्लाह के दरमियान में बेगुनाह ये क्या कह के शहीद कह देते हैं। कत्ल हो जाए हमने शहीद का मैं के वाला किया बेगुनाह कत्ल कर दिया जाए। कत्ल मैं कह कत्ल हो जाए बेगुनाह, और इतना खर्चा करे इतने नमाजें। ऐ अली अगर उसके दिल में तेरी विलायत खुशबुए जन्नत नहीं सुन सुभान अल्लाह अपनी लफ्ज़ें नहीं खुदा ये हदीस में मौजूद है। बेशक हुब्ब अलीयन हसना सुभान अल्लाह बेशक बेशक हुब्ब अलीयन हसना जनाब अली की मोहब्बत ऐसी हसना है नेकी है ला तजुर्रु माहा सय्यअतु उसके साथ बुराई कोई नुकसान नहीं। सुभान अल्लाह क्या बात ये गला बढ़िया जाना पहले तो क्यों आज हम रोने में आते। ला तजुर्रु माहा सय्यअतु अली की मोहब्बत ऐसी हसना नेकी है उसके साथ बुराई नुकसान नहीं देती। बुग़्ज़ो अलीयन सय्यअतुन अली का बुग़्ज़ ऐसी बुराई है ला तनफ़अु माहा हसनतुन वहाँ नेकी कोई फायदा नहीं। ये वाक़यात वही होते जो हम आपको सुनाते रहते हैं। एक शख्स है रिवायत में एक शख्स है वो मदीने के करीब एक गांव है, वहाँ गांव से वो इरादा करके हज के लिए कहता है मैं मदीने पाक से होता हुआ आगे जाऊँगा। मदीने पाक आए और आके जैसे हमारे भी अक्सर जाते हैं मदीने पाक से होके फिर हज के लिए जाते हैं जी। अच्छा ठीक है। मदीने आके ना हुसैन की ज़ियारत की और फारिग होके जो ये कहते मैं बाहर निकला तो मेरे कान में आवाज़ आई अली अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में पानी पी। और वो भी मदीने में सुभान अल्लाह अली अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में दमत साकिबा पहली जन्म आके पानी पी लो। ये कहते मुझे थोड़ी सी प्यास भी थी। मैं जो गया क्या देखा एक हबशी औरत है जो नाबीना है। हबशी औरत नाबीना मशकीज़ा लेके आके बंद है गिलास में डाल के कह रहे अली की मोहब्बत में सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह वाह वाह
یہ کہتا میں نے پانی لیا پیا اور پی کے میں نے اس سے 40 دینار نکالا سونے کے ہوتے میں نے کہا بی یہ دھوپ میں کھڑی ہوئی ہے چلو دینار لے اس نے کہا میں دیناروں کے لیے اعلان سبحان اللہ سبحان اللہ اس نے اپنا نام بتایا میرا نام آمش اس کا نام تھا یہ میں تمہیں نذرانے کی صورت میں دیتا ہوں اس نے کہا نہیں مجھے لینے نہیں اس نے بڑا اصرار کیا اس نے انکار کر نہیں لے یہ کہتا اس کے انکار اتنی میں نے کہا لیکن نہیں میں نے جیب میں ڈالے اور میں سیدھا چلا گیا مکہ معظمہ میں نے حج کیا حج کر کے جب ارکان حج سے میں فارغ ہوا حرم پاک سے نکل کر جو ہی میں باہر آیا میرے کان میں پھر آواز آئی جس علی نے مجھے آنکھیں دی ہیں اس کی محبت میں بانی یہ کہتا ہے میں نے جو آواز سنی گیا تو میں نے دیکھا وہی مکے والی وہ مدینے میں جس کو دیکھا آنکھیں ملی ہوئی اس نے تو پہچان لیا کہا بی بی تو وہی نہیں ہے تو مدینے میں تو نابینا تھی وہاں میں ملا تھا میں وہ جو 40 دینار میں نے دینے چاہے تھے وہی آدمی میں آمش میں ہوں تو نے میرے 40 نہیں لیے یہ تو بتا یہ آنکھیں ملی کیسے بی بی نے کہا اگر تو وہاں نہ ملا ہوتا راز نہ کھولتی کہا کہ کیسی آنکھیں ملی وہ کہنے لگی میں نبی نہ کر دیا میں کہہ رہی تھی علیہ السلام کی محبت میں پانی پی لو ایک شخص آ گیا آ کے اس نے مجھے کہا پانی گلاس پانی کا دیا بات صرف سننے کی نہیں بسم اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ اس نے گلاس لیا یہ بی بی کہہ رہی میں تو نبی نہ کر دیا وہ تیری کون ہے ہاتھ میں گلاس لے کے اس نے کہا بی بی تیرے دل میں جناب علی علیہ السلام کی محبت ہے سبحان اللہ اور تم سے بھی کہا جائے محبت ہے اسے علی کہتے سبحان اللہ تیرے دل میں جناب علیہ السلام کی محبت ہے اس نے میں نے اسے کہا بھائی میں نے بکری کون ہے اگر دل چیر کر دکھانے کی شے ہوتی تو میں چیر کے تمہیں دکھاتی میرے امام سے مجھے کتنی سبحان اللہ اتنا میرا کہنا تھا آمش اس نے وہی کھڑے ہوئے میرے آگے کھڑے ہوئے کہا اے اللہ اس معیار محبت کے مقابلے میں اسے آنکھیں عطا کر اس نے یہ جملے کہے میری بینائی لوٹا اور میں نے دیکھا وہ سامنے کھڑے جس مہربان نے دعا مانگی وہ سامنے کھڑے آمش کہتے ہیں پھر آپ نے کچھ پوچھا یا نہیں سبحان اللہ ہمارے بات ختم ہو جاتی ہے ختم بھی ہو جاتی ہے آمش نے کہا آپ نے پوچھا یا نہیں ہاں کہتے ہیں میں نے پوچھا میں نے ہاتھ باندھ کے کہا یہ احسان آپ نے کیا آپ ہیں کون جنہیں میں مجھے آنکھیں دی ہے فرمانے لگے میں وہ ہوں جسے دیکھا نہیں جا سکتا اب ایک نیکی کیا ہوئی میرے بھائی ولایت علی حب ایک نیکی اب آپ میرے بھائی بھی ہیں میں خادم ہوں آپ کا کیونکہ یہ باتیں بیان تک آپ تک پہنچانا تفصیل کے ساتھ ہماری ذمہ داری ہے جب ایک نیکی میں نے ڈھونڈ کر دی ہے پھر ایک خوش نصیب بھی تو ڈھونڈے جسے یہ ایک نیکی لے کے گیا سبحان اللہ تاکہ قرآن کی آیت کی کوئی تو دلیل بنے جو ایک ولایت علی لے کے گیا ہو اس کو ہم مل کے ڈھونڈیں جناب ماشاءاللہ آپ بھی میرے ساتھ ہو جائیں میں بھی ڈھونڈتا ہوں جیسے ایک نیکی میں نے ڈھونڈ کے دی وہ صاحب بصیرت جو ایک نیکی لے کے گیا ہے وہ ہمیں اس دنیا میں اگر ملا ہے تو کربلا میں 10ویں والے دن جسے ہور کہتے خوش نصیب ہور ہے خوش میں کیا کہتا اس دنیا سے صرف لے کے ہی
एक नेकी गया। सुभान अल्लाह। इसलिए इमाम जब इमाम की खिदमत में गया यही तो जुमले कहे, सर रख दिया। मौला कहते हैं सर उठाना, मौला मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं सर नहीं उठा सकता, हर ली तौबा तुम। बोला क्या मेरे लिए तौबा है? लेकिन उस दिन तौबा कौन कबूल करने वाला है? इमाम हुसैन तौबा, बोला मेरे लिए तौबा है। इमाम ने यही तो फरमाया, अंत हुर्रुन फी दुनिया वल आखिरह, यहाँ भी हुर है और वहाँ भी। क्या बात। इसलिए इमाम ने, देखिए इमाम ने हुर को अपने पीछे नमाज नहीं पढ़ने दी, फिर आप परेशान हो जाए। जबकि 1 बजे नमाज पढ़ी गई, तीरू में पढ़ी गई, नमाज पढ़ी गई, उसमें हुर को शामिल नहीं किया गया। कहा हुर जल्दी जा और नहीं फरमाया जाके शहीद हो जा। शहीद हो गया हो या नहीं, पीछे नमाज नहीं पढ़नी थी। मालूम हो गया शहादत नमाजों से नहीं मिलती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शहीद हो गया या नहीं? अब एक खुश नसीब हमें आदमी भी मिल गया। परेशान क्यों हो गया? मिल गया जनाब होल मिल गया, खुश नसीब भी मिल गया और हमें एक नेकी भी मिल गई। जब मिल गई तो अब आगे आयत कहती है वमन जाअ बिस्सय्यअत, जो आदमी एक बुराई लेके, सय्या माने बुराई, जो बुराई लेके आया, बुराई सय्या हसना सय्या, मन जाअ बिस्सय्यअत, जो एक बुराई लेके आया। जब बुराई लेके आया तो उसके लिए क्या आता है? फकुब्बत वजूहुहुम फिन्नार। अब ढूंढे वो एक बुराई क्या, जब एक नेकी है वो ढूंढ दी गई, अब बुराई क्या है? अजनबी नहीं समझ कितनी आसान होगी सर। जब एक नेकी हुब्बे अली है तो फिर एक बुराई बुग़्ज़े अली है। सुभान अल्लाह, वाह जी वाह। एक बुराई क्या होगी? बुग़्ज़े अली। जब एक बुराई बुग़्ज़े अली है तो अब कुरान क्या कहता है? जो एक बुराई लेके आए, बुग़्ज़े अली अलैहिस्सलाम लेके आए, फकुब्बत वजूहुहुम फिन्नार, उन्हें देखिए, उन्हें बांध कर, इस पर मेरी एक पूरी एक मजलिस ऐसी बांधने पर बधवा भी वो रहा है जो कदीर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह भी बधवा है, अल्लाह हो के क्या अल्लाह कादिर नहीं? बेशक। पकड़ के ना कहे फरिश्तों से इनकी टांगे पकड़ो फेंको, वो जाके जहन्नम में गिरेगी। वरना नहीं, इन्हें पहले जंजीरों में बांधो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बांध के मुंह के बल, वजूह कहते हैं मुंह, वजूहुहुम फिन्नार, मुंह के बल उन्हें जहन्नम में फेंको, बांध के मुंह के बल फेंको। ये मुंह के बल फेंकवाना क्यों चाहता है? इसमें फलसफा ये है, अल्लाह यही बताना चाहता है कि सबसे पहले आपकी तपिश इन आंखों पे लगे, क्योंकि जब वहाँ हक देखा था सारी हैं। मैं चाहता हूँ एक छोटा सा वाकया। एक शख्स है जिसका नाम पता नहीं, अब बयान वाकया तो बयान होते रहते, बुलतून उसका नाम, मेरे ख्याल पता नहीं पहले मैंने बयान किया या नहीं किया। अच्छा नहीं किया, सुना होगा, अब सुना होगा, और बयान भी फिर मैंने ही किया क्या, क्योंकि ये वो वाकयात हैं आम, हम चाहते हैं अच्छे अच्छे वाकयात तक। इसका एक बेटा है जिसका नाम इब्राहिम, ये बुलतून इब्रानी लफ्ज़ है मेरे भाई, ये मुतवक्किल अब्बासी एक बादशाह का ये दरबान है, खड़ा होता है, जो आते हैं इसमें गुजर के आते हैं, फिर जाते हैं, इसको मिल के जाते हैं। एक दिन एक बादशाह 50 खुजरी गुलाम लेके आए, खुजर के कबीला है, वहाँ के जवान आए थे दूर दराज के,
आके से मुतवक्किल से कहा तेरा दरबार है, इस दरबार में तू हर तरह से बादशाह होके आता है, बेहतर है कि इनको अपने पास सिपाही रखें, वर्दी पहन के खड़े हो जाएंगे, तेरा अच्छा हो जाएगा। उसने देखा बादशाह चला गया तो इसने बुलतून को बुलाया, कहने लगे देखिए इनको मेरे आने में जैसे जैसे मैं आऊँ उसी उसी तरह के आदाब सलाम सिखाओ, फुला देना है तो फुला तरह का सलाम करे, जैसे होता है ना यहाँ पे हमारे यहाँ। 1 साल लगा बुलतून को इन्हें सलाम सिखाने, साल मिल गया और इन्हें वर्दी मिल गई, कब हाथ इनको दरबार में खड़े हो गए, मुतवक्किल आता है खुश होता है। एक दिन रिवायत ये भी दमा तो साकिबा में पहली जल्दी कि एक दिन बुलतून कहता है मैं खड़ा हूँ कि इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम जब आए तो सरकार आए तो इसका सरकार आप ठहरे, मैं मुतवक्किल बैठा मैं बुलाता हूँ। जहाँ वो कमरा था एक रास्ता ये था उसके कमरे में, एक रास्ता ये था जहाँ उसके वो सिपाही वगैरह खड़े हुए। इत्तेफाक से जितने तर्जमे करने वाले हैं वो मेरे कोई अक्सर तो शागिर्द हैं, सरकार उन्होंने यही तर्जमा किया है ना महाजिर का। मैंने कहा हया की करो ठीक ठीक की। सुभान अब जनाब ये हुआ सही 2-4 मिनट और अभी मसाइल पढ़ते सिर्फ 2-4 मिनट, मैं चाहता हूँ कि मजलिस पूरी हो जाए। अच्छा अब जनाब ये हुआ कि ये जो आया मुतवक्किल आया इमाम को मिला और लेके उधर से लेके चला जिधर इसके वो फौजी पुलिस वाले खड़े हुए। उन्होंने ब्रैकेट में उन्होंने मेरे वो तर्जुमे मालूम ने लिखा है इसलिए लेके गया ताकि ये देखे इमाम मेरे इन सिपाहियों को देख के माज़अल्लाह इमाम मरऊब हो जाए। उस खबीस को खबर नहीं थी जिसका बेटा ही अस्करी हो। ये लेके आया अपने ख्याल से, जो ही आके सामने देखा ना 50 गुलामों ने सारे के सारे से सजदे में चले गए। जो ही उन्होंने सजदे में मेरे भाई वो ये लाहौर में दिखाना पड़ गया कि कहाँ लिखा हुआ सजदे में, ये देखो लाहौर वाले जी सजदा कहाँ लिखा, मैं ये देखो लिखा हुआ है सजदे में चले गए। जो ही मुतवक्किल ने देखा क्या हुआ, वो मुझे तो सलाम करना साल लगा। बुलतून ने कहा आप चले जाए, इमाम अलैहिस्सलाम भी चले जाए, मैं इनसे पूछ लूँगा। ये इमाम अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए। ये जब गया अपने महल में जाके जाते हुए कहा कि मैं इंतज़ार करूँगा। इसने उन 50 गुलामों को बुलाया और कहा कि देखो भाई मैंने तुम्हें आदाब सिखाए, वर्दी है और तनख्वाह है और सारा कुछ मैंने एहसान किया। उन्होंने कहा बड़ी मेहरबानी, सारा तेरी वजह से है। कहता है एक सवाल करना है। उन्होंने कहा बताओ। कहते हैं आज एक अजनबी आया था, तुमने उन्हें सजदा कर दिया। खुदा को 50 ने मिल के कहा उन्हें अजनबी ना कहो, वो हमारा इमाम। खुदा फिल आलमीन जानशीन रसूल है, ये तो हमारा इमाम है, हमारी खबर गिरी करता। ये तो शिया फिर मुतवक्किल और शिया जमाने में काफिर होना आसान था, शिया होना बहुत मुश्किल, कहलाना मुश्किल था। जब इसने कहा कि 2-3 दफा पूछा यार क्यों इनको मान, कहते हमारे इमाम है। कहते ठीक है ये जगह पे जाओ। गए, फौरन गया, जाके महल में खड़ा हुआ था मुतवक्किल, क्या हुआ? वो तो शिया खुदा को भाई ये लिखा दमा तो सातिबा में देख वो जो है वो जाते आले मोहम्मद में जेल में। उसने कहा अच्छा ये शिया। 3 दफा पूछा। कहता है जाके मैं लिख लिया कि इन 50 गुलामों को ज़बह कर। वो उसने कहा क्या कहता है? कहता है अब तुझे मैं ज़बह करा दूँ, तूने कहा है कि ये शिया मेरी सल्तनत में और शिया जाके इन्हें ज़बह कर, तू अपनी जान बचा जाके ज़बह कर। ये आया 500 फौजी लेके 10 लगा के 50 को ज़बह कर। मोहब्बत अली अलैहिस्सलाम में ज़बह हो। क्या बात।
غور نہیں فرمایا بسم اللہ جب ذبح ہو گئے تو صاحب کتاب لکھتا جی، ہے بسم یہی اللہ۔ بلتون شام کو جب امام علی نقی علیہ السلام کو ملنے کے لیے گیا تو امام نے فرمایا بلتون ان 50 غلاموں کے ساتھ تم نے کیا سلوک کیا؟ سبحان اللہ معلوم جو ہر حالت دیکھ رہا ہو وہی امام سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ حیدری پریشان ہو گئے سرکار نے فرمایا کیا کیا تم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ کہا متوکل نے کہا ہے ہم نے انہیں ذبح کر دیا امام نے فرمایا کیا کہنا چاہتا کیا کہا تو نے؟ مولا ہم نے ذبح کر دیا خوش ہو جائے امام نے فرمایا انہیں زندہ دیکھنا چاہتا ہے آقا جی انہیں زندہ دیکھنا چاہتا ہے مولا ہم نے انہیں ذبح کر دیا ہے اس نے کہا سرکار نے فرمایا سنو ذبح کرنا تمہارا فعل ہے زندہ کرنا ہمارا اسے کہا مولا میں دیکھنا چاہتا ہوں سرکار نے فرمایا میرے ساتھ والے کمرے کا جو ہے پردہ ہٹا خدا جانے ذبح کہاں ہوئے زندہ کہاں بیٹھے باتیں ہوتی ہیں واقعات میں میرے بھائی نصیحتیں ہوتی ہیں جا اس کو پردہ ہٹا دیکھ اندر جو آئے اس نے جو پردہ ہٹایا 50 کے 50 زندہ بیٹھے ہیں اور ایسا پھل کھا رہے تھے جو پھل اس نے نہیں دیکھا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پلٹ کے آگے گئے تھا مولا زندہ ہونا تو میں نے دیکھ لیا یہ پھل کہاں سے آیا امام نے فرمایا یہ جہاں سے ہو کے آئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جہاں سے یہ ہو کے آئے اللہ اکبر جب کہا نہ ہو کے آئے امام نے فرمایا بلتون مجھ سے سوال کرو ان کو میں نے کیوں زندہ کیا خدا کے لیے یہ عبرتیں ہوتی ہیں نتیجے ہوتے ہیں ان کو میں نے 50 غلاموں کو کیوں زندہ کیا مولا ارشاد فرمایا سرکار نے فرمایا میں نے ان کو اس لیے زندہ کیا کہ ان 50 غلاموں نے میرے دشمن متوکل کے سامنے میری تعظیم کی اگر زندگی چاہتے ہو تو ان کی تعظیم کرو تعظیم ہی کا نام زندگی بس آج جس امام علیہ السلام کی پرسوں بھی میں نے تھوڑی سی وہ کیا یہ میرا امام والی مدینہ کو زہر بھیجا گیا جس کا نام تھا محمد بن سلیمان ماتا مسمومن فی ایام المنصور ایام منصور کے دنوں میں منصور دوانکی جو تھا اس ملعون کے زمانے میں میرے امام کو اس نے زہر بھیجی محمد بن سلیمان اس وقت جو والی مدینہ تھا اس نے بڑی کوشش کر کے کئی دن لگا رہا امام کو زہر دے ایک روایت یہ زہر دے دی نا اس سے قبل کی بات اس سے پہلے کی ایک بات ہے اس ملعون نے امام کے گھر کو آگ لگا آگے کئی لگی ہیں میں یہ صرف اور یہی میرا مسائل ہوگا اس نے جہاں میرے صحابہ کو بیٹھ کر میرا امام درس فرما رہے تھے چاروں طرف سے آگ لگا جو ہی آگ لگی شعلے نکلنے لگے صحابہ اٹھے اور انہیں بجھانے لگے مگر انہیں دقت ہو رہی تھی اتنی آگ لگ گئی اتنی لگی امام اٹھ کے اپنی ابا کو ہلا کے ایک جملہ کہا انل عراق التراکی خدا جانے اب یہ کون سی لفظ ہے ابھی مجھے اس کا وہ جو ہے لغت میں ترجمہ بھی نہیں مل رہا مجھے یہ کہہ کے آگے دوسرا جملہ کہا انا فخر ابراہیم خلیل اللہ میں یہ کہنا تھا آگ بجھ گئی میں کہوں گا بھالا آگ بجھ گئی نا تیرے گھروں کو آگ لگائی گئی کھیلا بجھانے والے جب آ گئی نا شام غریب آئی شام غریبہ اس عمر سعد ملعون نے اعلان کیا ان غریبوں کے خیال کو چاروں طرف سے آگ لگا دو اب ان کا کوئی آگ بجھانے والا نہیں رہا یہ اعلان جب ہوا نا روایت میں ہے ایک شخص ہے یہ بھی دمات الثاقبہ پہلی جلد میں ہے یہ واقعہ بھی موجود ہے ایک شخص ہے جس کا نام اخنس لکھا ہے اخنس یہ ملعون کہتا ہے کہ
جو ہی اعلان آیا تو میں بھاگ کر پھر گیا، جا کے میں نے کہا عمر سعد تو نے اعلان کیا ہے ہم ان کے خیام کو آگ لگا دیں؟ ہاں لگا دوں۔ یہ ملعون کہتا ہے میں نے 20 آدمی لیے اور کہا کہ جا کے چاروں طرف سے آگ لگا۔ غریبوں کے خیام کو بہت بڑی بات ہے خدا کی، کوئی بنانے والا تو نہیں۔ یہ کہتا ہے جو ہی آگ لگی اور قنات جلی، جو ہی میں اندر گیا، اللہ کربلا کے واقعے کو پردرد خود بنانا چاہتا ہے۔ یا خلاص کہتا ہے میں جو ہی اندر گیا تو میں نے کیا دیکھا، بہت بڑا درد ہے اس میں۔ ایک جلے ہوئے خیمے سے ایک 4 سال کی بچی، بہت بڑی بات ہے، جب 4 سال کی بچی نکلی نا، اس کے کان میں میں نے قیمتی در دیکھی، ایسے قیمتی تھے، میں نے کہا کوئی اور نہ اتارے، میں نے اتارنے شروع کی، اتنی گہری گرہیں امام نے لگا دی تھی، اسے اتارنے میں دیر لگی، جب دیر لگی یہ خود ملعون دمدو ثاقبہ میں کہتا ہے، میں نے دیکھا کہ لوگ بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں، میں نے کہا کہ دوسرا در وہ نہ اتارے، میری جوڑی مکمل۔ یہ ملعون کہتا ہے اب میں نے در اتارے نہیں، اگر سمجھ آ رہی ہے اللہ اکبر۔ یہ ملعون کہتا ہے اب میں نے در اتارے نہیں، اب آپ سمجھ گئے۔ اب دمدو ثاقبہ میں یہ خود کہتا ہے کہ میں نے اس زور سے میں نے اس زور سے در کھینچے، سکینہ کئی فٹ زمین سے بلند ہو کر منہ کے بل گرتے ہوئے کہا یا عباس